جی عزیزان، ہم بات کریں گے جماعت احمدیہ میں ایک کانسیپٹ ہے مسلم عود کا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا احادیث مبارکہ میں وعدہ کیا گیا ہے، اور اسی نسبت سے مسیح موعود کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا، یہ لفظ جو مسیح موعود ہے اس کے معنی، اور وہ وعدہ جس مسیح کا کیا گیا وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مرزا صاحب نے جب اپنے اس نئے مذہب احمدیت کی بنیاد رکھی تو جہاں پہ انہوں نے اسلام کے تمام وہ اصطلاحات اور اسلام کی وہ تمام روایات اور جو بھی اسلام کے اندر طریقہ عبادات اور نام تھے ان کو اپنایا، اور ان کے اسلام کے بالکل پیرلل انہوں نے ہر وہ چیز بنائی جو اسلام کے اندر ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو مسلمانوں میں ایک تصور احادیث کی بنیاد پر پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد صرف اور صرف حدیث ہے، قرآن اس تصور کو یا اس تعلیم کو قطعی طور پہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو مرزا صاحب کسی چیز میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے مذہب احمدیت کے اندر یہ تصور جو ایک نئے آنے والے کا ہے اس کو مسلم موعود کے طور پر پیش کیا، کہ ایک ایسا اصلاح کرنے والا، ایک ایسا ہدایت دینے والا جس کی وعدہ کیا گیا۔ جس طرح کہ انہوں نے اسلام کے اندر یہ نشاط ثانیہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور کا تصور، یہ مرزا صاحب کا یا بعض اگر دیگر علماء کا بھی اگر ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن قرآن کے اندر بہرحال کسی بھی سیکنڈ ایڈونٹ آف دی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو قدرت ثانیہ کے طور پر پیش کیا۔ مسلم موعود کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر اپنی پیشگوئیاں جو تھیں وہ 1886 میں شروع کیں، اور زیادہ تر انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ جو ہے وہ میری ہی خاندان سے یا میرا ہی بیٹا ہوگا۔ لیکن مرزا صاحب الفاظ کے معاملے میں اور پلاننگ کے معاملے میں بڑے محتاط تھے اور بڑا سوچ سمجھ کے یہ کام کیا کرتے تھے، مطلب انہوں نے یہ کام جو ہے بڑا طریقے سے یہ کیا ہوا ہے۔ وہ لفظوں میں عام بات جو ہوتی ہے وہ ذو معنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، لیکن مرزا صاحب جو تھے وہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں بہرحال مجھے ان کی اس ہوشیاری کا اور اس چیز کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ وہ الفاظ کے دو نہیں بلکہ تین تین، چار چار، پانچ پانچ، اس سے بھی زیادہ معنی رکھتے تھے۔ وہ بات کو کسی طریقے سے بھی ٹویسٹ کر سکتے تھے، بات کو کہیں سے کہیں بھی موڑ سکتے تھے، یہ ان کو ملکہ حاصل تھا مرزا صاحب کو۔ تو انہوں نے جب یہ پیشگوئیاں اپنی کی مسلم موعود کے بارے میں، تو وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اگر اس بیٹے پہ نہیں تو دوسرے بیٹے پہ، اگر اب نہیں تو تب ہوگا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ مطلب آپ ان کی کتب میں مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جب مسلم موعود کا یہ سلسلہ کیا تو مرزا صاحب کی زندگی مطلب وہ کسی بیٹے کے بارے میں انہوں نے حتمی طور پہ نہیں کہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے اور بہت سا وقت گزر جاتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ان کی پیشگوئی سے لے کر جب یہ ان کے صاحبزادے جو مرزا بشیر الدین محمود دوسرے خلیفہ تھے، جب وہ کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلم موعود، تو آدھی صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہوتا ہے جب وہ کلیم کرتے ہیں۔ وہ غالباً 1943 یا 45 کے قریب جا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی مسلم موعود ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، اور جماعت نے اس کو قبول کیا۔ جماعت کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، جس طرح سے جماعت کی عقیدت کی اندھی پٹی ہے ان کی آنکھوں پہ، اس کے پاس کوئی اور اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں، کیونکہ جماعت نہ سوچتی ہے نہ سمجھتی ہے، جو بھی کہہ دیا جائے بس وہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب کچھ عرصہ پہلے جرمنی سے
ایک صاحب جو کہ باقاعدہ طور پہ احمدی ہیں اور ابھی تک وہ اپنے آپ کو وہ احمدی کہتے ہیں اور مرزا صاحب کے ماننے والوں میں سے ہیں. ان صاحب کا نام ہے جناب عبدالغفار جنبہ صاحب، جو جرمنی کے شہر ہمبرگ میں غالباً رہائش پذیر ہیں. انہوں نے دعویٰ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بھائی غفار جنبہ تو مسلم عود ہے. تو غفار جنبہ صاحب نے یہ دعویٰ جو ہے اس چیز کو لے کے، جو یہ غالباً 2001 کی یا 2000 کی بات ہے، انہوں نے مرزا طاہر احمد صاحب کو یہ خط لکھا کہ بھئی میں ان اپنی خوابوں یا ان اپنے الہامات یا اپنے ان توجیحات کی بنا پہ جو بھی ان کو ذہن میں آیا، انہوں نے لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلم ہوں. مرزا طاہر احمد صاحب نے ان کو بڑا اس کے جواب میں یہ کبھی آپ توبہ کریں، استغفار کریں، آپ بھٹک رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. آپ یہ تمام خطوط جو ہیں ان کی وہ سائٹ جو ہے alghulam.com کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں. جناب عبدالغفار جنبہ صاحب نے اپنی یہ سائٹ بنائی ہوئی ہے alghulam.com، جو کہ alghulam.com alghulam.com پہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی. تو انہوں نے مرزا طاہر احمد کو لکھا. مرزا طاہر احمد نے مطلب ان چیز کو ان کو اچھی طرح سے جھڑک دیا کہ نہیں بند کرو، یہ تم یہ بھٹک رہے ہو، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مجھے یہ تمہارے جو خیالات گندے شیطانی تمہیں وساوس آ رہے ہیں، انہیں اپنے ذہن سے نکالو. بہرحال وہ اپنے اس چیز پہ مصر ہیں کہ میں مسلم عود ہوں. میں یہاں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے اس چیز کو. میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا، ان کی ویب سائٹ کو دیکھا، میری ان سے جب بات ہوئی ہے، عبدالغفار جنبہ صاحب سے میں نے خود بات کی ہے، تو میں حیران ہوں کہ جس طرح مرزا صاحب نے مطلب الفاظ کو تروڑ مروڑ کے اور یہ کر کے بڑے عجیب طریقے سے اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم اور اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. بڑی ناکام اور بودھی سی کوشش ہے مرزا صاحب کی. اگر کوئی بھی تھوڑی سی نظر سے پڑے تو ان کو پہچان سکتا ہے. لیکن جناب غفار جنبہ صاحب نے مطلب اسی فارمولے کو بناتے ہوئے جس طرح اپنے آپ کو مسلم عود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ حیران کن تک مطلب اس کے لیے بات یہ سامنے آتی ہے کہ انہیں کوئی ایسی کھیل یا انہیں کوئی ایسی دھوکہ دہی نہیں کرنی پڑی، بلکہ مرزا صاحب کے جو الفاظ یا ان کی پیش گوئیاں یا جو کچھ انہوں نے اس بارے میں کہا تھا، وہ صریحاً مطلب جس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں اور جس تاریخ کے مطلب ترتیب سے، جو تاریخوں کی ترتیب ہے، جس ترتیب سے وہ مرزا صاحب کی پیش گوئیاں ہیں، جنبہ صاحب اس میں پوری طرح سے کامیاب نظر آتے ہیں. اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پیش گوئیوں کو مد نظر تو جنبہ صاحب باقاعدہ طور پہ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی جو ہے وہ مسلم عود نظر نہیں آتے، بلکہ جنبہ صاحب مسلم عود نظر آتے ہیں. تو احمدی حضرات کو اب سوچنا چاہیے کہ اب آپ تو پہلے تو اسلام کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ کے کہ مرزا صاحب آپ کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہاں مذہب احمدیت کے اندر مسلم عود کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور ایک نئے مدعی آپ کے اندر ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ، اور اللہ کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب بقول مرزا صاحب کے تو یا جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق تو کچھ ہو جانا چاہیے ان کو یہ، لیکن وہ جرمنی میں ماشاءاللہ بقید حیات ہیں اور بات کر رہے ہیں، اور بہت جلد جیسا کہ میں نے ان سے عرض بھی کی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ رمضان کے بعد وہ ضرور یوٹیوب پہ آ کے خود مطلب اسی طرح آپ لوگوں سے بات کریں گے اور اپنا دعویٰ جو ہے وہ پیش کریں گے، وہ آپ اس لوگوں کے سامنے رکھیں گے جماعت احمدیہ کے. جماعت احمدیہ کے لیے ماننا لازم ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا ہے. اور جب خدا ایک بات بندہ ایک یہ بات کہہ دے کہ جی میں خدا کے، جماعت احمدیہ کا تو عقیدہ ہے کہ تو اس کو تو ہر حال میں آپ نے ماننا ہے، اس کے بعد آپ نے سوال کرنے ہیں یا اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. تو عبدالغفار جنبہ صاحب جو جرمنی سے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل مسلم عود وہ ہے. مرزا بشیر الدین محمود تو ایک جھوٹے مسلم عود تھے. تو احمدیہ جماعت کی ساری بنیاد جو ہے، سارا یہ نظام جو ہے، یہ زمین بوس نظر ہوتا آ رہا ہے اگر غفار جنبہ صاحب اپنی اس بات میں صحیح ہوں. بہرحال میں عرض کر دوں کہ میں بہرحال ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں، نہ تو کسی ایسے مسیح موعود کا اور نہ کسی ایسے مسلم موعود کا، لیکن بہرحال میں نے ان کو جو اسٹڈی کیا ہے، میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں اس مرزا صاحب کی پیش گوئیوں کو دیکھوں اور جو غفار جنبہ صاحب کی بات کو دیکھوں تو مجھے غفار جنبہ صاحب کی باتوں میں صداقت نظر آتی ہے کہ اس لحاظ سے وہ اپنی بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے گا alghulam.com سائٹ کو وزٹ کیجیے گا، یہ دیکھیے گا اور یہ سارا کچھ. تھینک یو ویری مچ. اس بات کو ہم جاری رکھیں گے.